نحمدو و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ یوسف سے ایک آیہ مقدسہ بلکہ دو آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں۔ برکت کے لیے ان دونوں کا ہم پہلے ترجمہ کر لیں، پھر ہم ذوالفقار صاحب آپس میں گفتگو کریں گے۔ اور جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو، اے میرے ابا جان، میں نے دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے احد عشرہ 11 ستارے والشمس والقمر سورج اور چاند رأیتہم دیکھا ہے میں نے ان کو لی ساجدین وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا، تو کہا یعقوب علیہ السلام نے، اے میرے بیٹے، نہ یہ قصہ نہ بیان کرنا، نہ بتانا اپنے بھائیوں کو، پس پس وہ مکر کریں گے لکا تیرے لیے، قیدا مکر کرنا، کوئی داؤ پیچ لائیں گے تیرے ساتھ۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین عدو مبین ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اب اس آیہ مقدسہ میں آپ نے پڑھا احد عشرہ 11 ستارے کوکبہ، اور جب ہم دنوں کی گنتی کریں عربی میں تو کیا کہتے ہیں؟ پہلے دن کو الاحد، اتوار کو کہتے ہیں الاحد، پیر کو کہتے ہیں، سوموار کو کہتے ہیں الثانی، منگل کو کہتے ہیں الثالث، منگل کو کہتے ہیں الثالث، بدھ کو کہتے ہیں الرابع، اور جمعرات کو کہتے ہیں الخمیس، جمعے کو جمعہ، اور ہفتے کو کہتے ہیں سبت۔ اب تو پتہ نہیں کس گنتی میں پڑ گیا کہ جو احد کے ساتھ ثانی نہیں آ سکتا، احد کے بعد ثانی نہیں آ سکتا، واحد کے بعد ثانی آتا ہے۔ تجھے ابھی عربی کے عبور نہیں ہے، عربی کا عبور سیکھے گا نا ذوالفقار صاحب عربی کا، تو پھر تو کسی کو
مات دے سکے گا، کیونکہ آپ کو نہ احد کا پتہ ہے نہ واحد کا پتہ ہے، اور ہمارے آقا علیہ السلام، ہمارے نبی نے جو ہمیں کلمے سکھائے ہیں نا، وہ عین قرآن کے مطابق ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ واحد سے مراد یہ نہیں کہ واحد ہوگا تو آگے ثانی بھی ہوگا، اگر احد ہوگا تو پھر بھی ثانی ہوگا۔ احد کا معنی بھی پہلا، ثانی کا معنی واحد کا معنی بھی ایک۔ الاحد اتوار کا نام ہے، اتوار کا نام احد۔ الثانی، ثانی پیر کو کہتے ہیں، ثالث منگل کو کہتے ہیں، اور رابع بدھ کو کہتے ہیں، خمیس جمعرات کو کہتے ہیں، جمعہ آ گیا۔ السبت یا سبت کہتے ہیں ہفتے کو، فی السبت قرآن پاک میں لفظ آتا ہے فی السبت۔ اب آپ کے گنتی کا جو اعتراض ہے نا، وہ تو جہل آدمی کرتا ہے، جہل، وہ احمد عیسیٰ کہتا ہے، اور احمد عیسیٰ کے الفاظ آپ جو پکڑ لیں نا، وہ آپ کا پکا یقین ہے یہ اس نے سچ بولا ہے، حالانکہ وہ غلط کہتا ہے، اسے نہیں پتا عربی کا اسے ذرا بھی نہیں پتا، اپنی اردو بھی وہ صحیح نہیں بول سکتا، پھر آپ اس کے کہنے پہ نا اپنا شرمندہ ہوتے ہیں۔ احد اتوار کو کہتے ہیں احد، اور احد اللہ کو بھی کہتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ جب اللہ کے ساتھ تخصیص آ گئی تو احد آ گیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ احد کی شرط نہیں ہے، احد کے ساتھ ثانی نہیں ہو سکتا، واحد کے ساتھ ثانی ہو سکتا ہے۔ یہ کس نے قاعدہ بتا دیا تجھے؟ کس گدھے کے بچے نے یہ قاعدہ بتایا ہے؟ کس الو کے پٹھے نے یہ قاعدہ بتایا ہے؟ کس حرام زادے نے یہ قاعدہ بتایا ہے؟ احد ایک کو کہتے ہیں، احد ایک، ثانی دو، ثالث تین، رابع چار، واحد بھی ایک۔ البتہ واحد کا ثانی بنانا مشکل ہے، احد کا ثانی تو آسان ہے، احد ثانی ثالث، الاحد کر دیا، الاحد کہہ دو تو الثانی، الاحد کہہ دو تو الثانی۔ احد کے ساتھ ثانی آتا ہے، لیکن قرآن کی آیا مقدسہ کے مطابق، قرآن کے اسلوب کے مطابق، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کیا کریں؟ احد عشرہ، احد عشرہ، ایک اور 10، ایک 10، ایک 10، ٹوٹل 11 بن گئے، 1 جمع 10 ٹوٹل 11 بن گئے، ٹوٹل 11۔ احد کے ساتھ عشرہ لفظ لگ گیا نا۔ اسی طرح احد عشرون 21، احد ثلاثون 31، احد رابعون 41، احد خمسون 51، احد ستون 61، احد تسعون 91، اس طرح۔ اب یہ تو قاعدہ ہی کوئی نہیں جو تو بتا رہا ہے، یہ تو قاعدہ ہی غلط ہے کہ احد کے بعد ثانی نہیں آتا، واحد کے بعد ثانی آتا ہے۔ یہ قاعدہ کس نے بتا دیا تمہیں؟ گرامر آپ جانتے نہیں نہ، آپ کو پتہ ہے، وہ میں نے صحیح کہا ہے نا، نہ عقل نہ سر انا مارے کھور۔ پھر کوئی اور سوال بھیج، یہ تو ختم ہو گیا۔ احد کے بعد ثانی آتا ہے، احد کے بعد ثانی ہے، احد ثانی، الاحد الثانی، احد عشرہ 11 ستارے، احد عشرہ 11 ستارے۔ قاعدہ آپ کا غلط ہو گیا، یہ قاعدہ قانونی نہیں۔ ہاں، هو اللہ احد، هو اللہ احد۔ اب اللہ کے ساتھ احد لفظ لگا تو پتہ چلا کہ اللہ ایک ہے،
ثانی کوئی نہیں. گنتی میں لے آئیں گے تو گنتی تو آحد بھی آتا ہے واحد بھی آتا ہے. گنتی کے حساب سے تو آپ گرامر میں فیل ہیں. آپ کو گرامر کا پتہ ہی نہیں، قطعاً نہیں پتہ. پھر احمدیسہ کو سمجھاؤ، پھر جا کے دوبارہ سمجھو. قرآن پاک کے یہ الفاظ ہیں اور قرآن پاک سے ثبوت ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ اپنی زبان سے نکالے وہ بھی پیٹنٹ اور حتمی ہیں. وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ. اے رسول اللہ کی زبان کے الفاظ ہیں، اور دنیا کائنات نے آج تک غلط نہیں کہا. اور بہرحال میں تجھے تو اب کچھ نہیں کہتا، اگر احمد عیسیٰ سے سنا ہے تو اس چمڑ کو تو پتہ ہی نہیں، عربی کے اسلوب کا پتہ ہی نہیں. اگر اس سے آپ نے سنا ہے تو بات دوبارہ، اس لیے تو میں کہتا ہوں پہلے پڑھ لے یار. کھچے مارے گا، جتنی کھچے مارے گا تو شرمندگی اٹھانی پڑے گی. شرمندگی نہ اٹھا، کھچے نہ مار. آحد سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ صرف آحد اکیلے کو کہتے ہیں. جب اللہ کا نام آئے گا اس کے ساتھ آحد ہوگا تو پھر کہیں گے اللہ ایک ہے. جب آحد، کوئی آپ سے پوچھی عربی میں الیوم، آج کیا دن ہے، آج کیا دن ہے، تو آپ کہہ دیں گے آحد، بس اتوار ہے. جواب میں الیوم، آج دن کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے، یوم انا احد، آج اتوار ہے. یا سوار ہوگا تو کہیں گے ثانی، بس بات ختم. پتہ چل گیا بھی دوسرا دن ہے، سوار ہے، پیر ہے. اسی طرح منگل ہوگا تو ثالث، بس بات ختم. سمجھ میں آنا چاہیے بات، آج منگل ہے، ثالث. بدھ رابع، خمیس جمعرات. یہ گنتی کے الفاظ ہیں، اور ان میں آپ جو ہے پتہ نہیں کس نے آپ کو سمجھا دیا کہ آحد کے بعد ثانی نہیں آ سکتا، واحد کے بعد ثانی آتا ہے. یہ پتہ نہیں کس گدھے نے سمجھا دیا. تو آپ کو یہی کہتا ہوں میں، پہلے تھوڑا سا علم سیکھو، علم کی طرف توجہ دو. علم جو ہے نا، علم سیکھنا ضروری ہے. علم کے بغیر آدمی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی جواب نہیں دے سکتا، نہ کوئی سوال کر سکتا ہے. سوال بھی جہلانا ہوگا، اور جواب تو پھر اگر پڑھا لکھا ہوگا تو اپنا صحیح جواب دے گا. ان پڑھ ہوگا تو وہ بھی کہے گا یہاں یار آحد کا تو ثانی نہیں ہو سکتا. تو قرآن پاک میں تو ہے نا، آحد عشرہ 11، آحد عشرون 21، آحد ثلاثون 31. تو وہ تو قرآن پاک نے بیان کیا کر دیا کہ آحد کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہندسہ لگ سکتا ہے، دوسرا ہندسہ کوئی لگ سکتا ہے. اسی طرح الاحد اتوار، الثانی سوار، الثالث منگل، الرابع بدھ، الخمیس جمعرات. تو یہ آحد تو پھر بھی آ گیا. آحد اتوار کو کہتے ہیں. ہاں، جب هو اللہ احد ہوگا، وہ اللہ ایک ہے. یہاں ایک کا ترجمہ کریں گے. یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں کہ آحد جو ہے وہ گنتی کے ساتھ نہیں لگ سکتا. یہ آپ کا نیا قاعدہ گھڑا ہوا ہے. جس طرح احمد عیسیٰ نیا قاعدہ گھڑتا ہے کہ کوئی عربی کا ترجمہ نہیں کر سکتا، تو اس کا باپ نذیر کر سکتا تھا. اللہ کے سوا کوئی مفہوم نہیں بیان سکتا. اللہ نے قرآن پاک ہمیں بھیجا ہے، ہمارے لیے بھیجا، ہمیں سمجھنے کے لیے بھیجا ہے. تو جھوٹ بولتا ہے. ہم اس کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کو سمجھیں گے. ہمارے لیے بھیجا ہے. جب ہمیں پتہ نہیں چلے گا تو قرآن پاک کا کوئی فائدہ. قرآن پاک کا فائدہ تو اس وقت ہوگا نا جب ہمیں سمجھیں گے. ساری دنیا عربی تو تھوڑا جانتی ہے، سارے عربی تو ہے نہیں. اس کا مفہوم، اس کا معنی، اس کا ترجمہ ہمیں آئے گا تو تب سمجھیں گے. قرآن پاک کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا تو ترجمہ تو تیرے باپ کر سکتا ہے.
کون کر سکتا ہے؟ سارے کر سکتے ہیں جو اہل علم ہے. تراجم کیے ہیں وہ ملاٹوں نے، فلاں فلاں تراجم ہیں تو تراجم نے فائدہ دیا ہمیں. احمد عیسیٰ کو اوپر دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، تراجم سے بڑھائے اسے چیڑے، اور آپ کو بھی ساتھ سن سن کے چیڑ ہو گئی ہے. تراجم کوئی نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ بتا اس کا کون سا اسلوب ہے؟ جو 700-800 سال سے مختلف زبانوں میں تراجم کر رہے ہیں وہ سارے غلط ہیں. ایک احمد عیسیٰ صحیح ہے جسے اوپر سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اردو بولنا نہیں آتا، ناسوں میں پتہ نہیں کیا بڑا ہوا ہے تو چھٹکتا رہتا ہے، اور خود محمد کے فلٹر سے پیور آرام زادہ محمد کے فلٹر سے، وہ کہتا ہے محمد کے فلٹر سے ہوں. نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا دیا، بس بات ختم. ان کے بعد کوئی نبی ہونا ہی نہیں، تو محمد کہاں سے جام پڑا گیا؟ اس سے پوچھو، یہی پوچھ لو. یہ تو کہتا ہے محمد کے فلٹر سے، یہ کس کا لفظ؟ قرآن پاک میں تو ایسا کوئی لفظ ہی نہیں. بڑا تمہارا یقین ہو گیا اس پر، بہت زیادہ یقین ہو گیا ہے. اس یقین کو تھوڑا سا ہٹا، علم سیکھ. اس لیے میں نے کہا ہے سر نہ ڈا. احد سے ثانی آتا ہے، واحد سے بھی ثانی، احد سے بھی ثانی. یہ قاعدہ قانونی کوئی نہیں، قاعدہ کلیہ ہی کوئی نہیں جو تو اپنا بیان کر رہا ہے سوالات میں. یہ احد ہے تو واحد کا تو ثانی ہے، تو احد کا ثانی نہیں. کہاں یہ قاعدہ اپنا قاعدہ قانون کہاں سے نکلا ہے؟ بتاؤ نا کہ فلاں ڈکشنری میں نے پڑھا ہے، فلاں لغات میں پڑھا ہے، فلاں جگہ پڑھا ہے. ایسے منہ نہ مارا کرو، کوئی نہ کوئی حوالہ دیا کرو. میں حوالہ دیتا ہوں. احد عشرہ کوکبا، اللہ نے کہا کہ 11 ستارے. پھر الاحد اتوار کا نام ہے گنتی میں، عربی میں، قرآن پاک میں. ہو سکتا ہے کہیں ذکر ہو احد کا، اتوار کا. سبت کا ذکر ہے نا، ہفتے کا. ہفتے کا ذکر تو ہے فی السبت. انہوں نے شکار کیا فی السبت فَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ نے فرمایا اپنا ذلیل بندر بن جاؤ بنی اسرائیل کے. فی السبت پہلے پارے میں ہی ہے. السبت، الاحد، الثانی، الثالث، الرابع، الخمیس، جمعۃ المبارک، السبت. گنتی پوری ہو گئی، 7 دن پورے ہو گئے. کس نے تجھے بتا دیا کہ احد کے ساتھ ثانی نہیں آتا؟ یہ ذرا اپنا وہ حوالہ دے نا، حوالے کے ساتھ بھیج، حوالہ دیا کر. سوال ایسے پوچھنے ہیں نا تو حوالہ دیا کر کہ یہ جو میں نے حوالہ فلاں مولوی کا پڑھا ہے، فلاں عالم کا پڑھا ہے. احمد عیسیٰ تو جھوٹ بولتا ہے، وہ تو جاہل آدمی ہے. اس کے حوالے کو تو ہم تو تسلیم ہی نہیں کرتے کیونکہ وہ محمد کے فلٹر سے ہے. تو جو محمد کے فلٹر سے آئے گا وہ حرام زادہ ہوگا. بالکل خود اعتراف کرتا ہے میں محمد کے فلٹر سے، محمد کے فلٹر سے ہوں، محمد کے فلٹر سے ہوں. جو محمد کے فلٹر سے ہے وہ تو حرام زادہ ہے. ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو آقا علیہ السلام کے فلٹر سے، میں ہر ویڈیو میں تقریباً بتا رہا ہوں کہ 8 اولاد تھی، 4 بیٹے 4 بیٹیاں. بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئی، بیٹیوں بھی فوت ہو گئی. ایک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد چلی، اور وہی آل پاک ہے، وہی نبی علیہ السلام کی آل ہے. باقی احمد عیسیٰ جو وہ تو جھوٹ بولتا ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں عربی کا، عربی کے اسلوب کا پتہ نہیں، عربی کے قانون کا پتہ نہیں. کوئی اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتا، اور ایسا اس کا آپ کر سکتا ہے. سارا تراجم ہے اس کے جب پیدا ہونے سے پہلے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، پہلے فارسی میں کیا، پھر اردو میں ترجمہ کیا. دنیا کائنات میں، پاکستان میں اردو سمجھنے والے کے لیے اردو فارسی میں بھی ترجمہ ملتا ہے، فارس والوں کا. تو ترجمہ تو ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن از ٹرانسلیشن. یہ کس نے کہا کہ کوئی احمد عیسیٰ تقاریر میں کہتا ہے عربی کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ کون سا قاعدہ ہے، کون سا اسلوب ہے؟ بتاؤ نا کہ فلاں اسلوب کے تحت ترجمہ نہیں کر سکتا. احمد عیسیٰ تو جھوٹ بولتے ہیں.
احمدی صاحب اس لیے کہتا ہے کہ قرآن پاک کا کوئی مفہوم جان نہ جائے، وہ خود بھی غلط بولتا ہے، خود بھی غلط اپنا مفہوم بیان کرتا ہے۔ کتنی تو غلطی میں نے بتائی ہیں، اسے پتہ ہی نہیں۔ جب پتہ ہی نہیں تو اعتبار ایسے کیے بیٹھے ہو۔ یہ آحد جو ہے، آحد اور واحد، یہ دونوں لفظوں کا مجھے نا حوالہ بھیجنا کہ آحد جو ہے نا وہ اس کا ثانی نہیں ہو سکتا تو واحد کا ثانی ہے، یہ حوالہ بھیج۔ یہ احمدی صاحب نے کہا ہے تو پھر جھوٹ ہے، پکا جھوٹ ہے، اور میں حوالہ گفتگو کر رہا ہوں۔ آحد عشرہ کوکبا، قرآن پاک میں فرمایا 11 ستارے، اور الاحد کہتے ہیں اتوار کو، الثانی کہتے ہیں سوموار کو، الثالث کہتے ہیں منگل کو، الرابع کہتے ہیں بدھ کو، الخمیس کہتے ہیں جمعرات کو، آگے جمعے کو جمعہ ہی کہتے ہیں، السبت کہتے ہیں ہفتے کو۔ پتر جی، بیٹے جی، جس چیز کا حوالہ نہ ہونا تو نہ سار ڈایا کرو، بس یہ چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو گفتگو کرو ساتھ حوالہ لکھ دو کہ فلاں کتاب میں نے پڑھا ہے، اس کا جواب دو۔ احمد عیسیٰ کی زبان والا میں سارے اس کے جواب دے چکا ہوں۔ چلو بہرحال یہ بھی ایک ضروری تھا کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو کہ آحد کے ساتھ ثانی آتا ہے، واحد کے ساتھ اگر ثانی آتا ہے تو آحد کے ساتھ بھی آتا ہے، آحد کے ساتھ عشرہ بھی آتا ہے، آحد عشرہ کوکبم۔ آحد اتوار کو کہتے ہیں، ثانی سوار کو کہتے ہیں، یہ میں بتا چکا ہوں۔ چلو آپ کے لیے آج کا اتنا درس کافی ہے سمجھنے کے لیے، عقل کے لیے، ورنہ انے کی طرح کیا کہتے ہیں نا کہ میں کتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ نہ عقل نہ سر، نہ عقل نہ سر، انا مارے کھر۔ کھر مارتے رہو بیٹے، کھر نہ مارو، علم سیکھو۔ علم کے ساتھ جو میرے ساتھ گفتگو کرو گے نا تو مزہ آئے گا۔ تھوڑا سا علم علم علم، بغیر علم کے مومن نہیں۔ یقین کا بیڑا پار قرآن پڑھنے سے آتا ہے، قرآن کے علم سے آتا ہے، اور مزہ بھی اس میں ہے۔ جو بغیر علم کے مومن تو عام ایمان لانے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، سارے مسلمان جو تھوڑے پڑھے لکھے ہیں وہ بھی مومن ہیں کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن سچا پکا مومن بڑھنا ہے تو پھر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ رب نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان پہ ٹھنڈی انرجی اتنی شروع ہو جاتی ہے تاکہ ٹھنڈ میں مار جائیں۔ احمد عیسیٰ، ٹھنڈی انرجی جو ہے ملائکہ ٹھنڈی انرجی ہے، ان پہ ٹھنڈی انرجی اتنی شروع ہو جائے گی تاکہ ٹھنڈ میں مار جائے۔ نہیں، رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کو جو تیری تعریف کر رہا ہے، تجھ پہ پکا یقین رکھتا ہے، تو اپنی رحمت فرما، کرم فرما۔ فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، زمین کے ذرے بھی دعا کرتے ہیں، ساری چیزیں دعا کرتی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام، آقا علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، جو بھی ہوگا جھوٹا ہوگا، جو بھی ہوگا لئیم مردود ہوگا، اور میں جھوٹ ثابت کر چکا ہوں احمد عیسیٰ کے، آپ کو بھی، تو یہ بھی جھوٹ آپ کا یا احمد عیسیٰ کا ثابت ہو گیا کہ آحد کے بعد ثانی آتا ہے، الاحد کے بعد الثانی آتا ہے، واحد کے بعد ثانی ہے تو الاحد کے بعد بھی ثانی ہے، اور الاحد 10ویں کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ الاحد، احد عشرہ کوکبا، 11 بن گئے، احد عشرون 21 بن گئے۔ باقی گنتی میں آپ خود دیکھ لینا، اگر آپ کو تحقیق ہو تو عربی کی گنتی دیکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو راہ ہدایت عطا فرمائے، بلکہ ہم سب کو آقا علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اور کل بھی آپ کی زیر نظر علامہ اقبال کا شعر دوبارہ پھر
لا نبی بعدی ز احسان خدا است، لا نبی بعدی ز احسان خدا است، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است، لا نبی بعدی ز احسان خدا است، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است۔ آج کی گفتگو اتنی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستہ چننے کی، لینے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح راستہ عطا فرمائے، صحیح راستہ دکھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واحسن الجزاء۔